قوله فإن كل موجود وهذا على سبيل التبرع فإن الحضور العامة لا يتحقق في جميع أفراد الثلاثة والاثنين ولا يقبل الإنسان ونظائر إذ ما منهم إلا وبعض أفراده ممكن وتخصيص الأفراد بالموجود تقبل. اچھا اب یہ میر سید شریف نے فرمایا کہ بھئی یہ وحدت جو ہے کل وجود والوحدت، وہ جو شامل ہو تینوں اقسام کو امور عامہ میں سے، اس کی مثال دے دی کیا؟ کل وجود والوحدت۔ وحدت کو امور عامہ میں سے ثابت کرنے کے لیے دلیل دے دی۔ میر سید سند نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دے دی کہ فإن كل موجود وإن كان كثيرا له وحدة ما باعتبار، یہ دلیل دے دی کہ میاں وحدت امور عامہ میں سے تینوں میں پایا جاتا ہے، واجب، جوہر، عرض، موجود کے تینوں قسمیں پائے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بھی موجود چیز ہے اگرچہ اس میں کثرت ہے، بظاہر اس میں وحدت نہیں ہے، کثرت، لیکن کثرت بالفعل کے باوجود کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے اندر وحدت ضرور ہوگی۔ ایک اعتبار سے اگر اس میں کثرت ہے تو دوسرے اعتبار سے اس میں وحدت ہو سکتی ہے۔ تو وحدت پائی گئی نا موجود کے تینوں افراد میں، اور یہ جو عام کر دیا کہ فإن كل موجود، تو کل موجود میں جوہر کے جمعی افراد نہیں آئے، عرض کے جمعی افراد نہیں آئے، واجب تعالیٰ بھی آ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میر سید کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ وحدت ایسے امور عامہ میں سے ہے کہ یہ موجود کے جو تین اقسام ہیں نا، ان تینوں اقسام کے ہر فرد میں پائی جاتی ہے، ہر فرد میں وحدت پائی جاتی ہے، جوہر کے جمعی افراد میں پائی جاتی ہے، عرض کے جمعی افراد میں پائی جاتی ہے۔ یہ دلیل دے دی۔ اس دلیل پر اعتراض ہوتا کہ میاں اتنے تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب تم وحدت کو امور عامہ سے ثابت کرنے کے لیے کیا دلیل دیتے ہو کہ بھئی یہ وحدت تو جوہر کے جمعی افراد میں پائی جاتی ہے، عرض کے جمعی افراد میں۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ وحدت کو امور عامہ سے بنانا تمہارا مقصد ہے نا، اس کے لیے تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جوہر کے جمعی افراد میں پائی جاتی ہے، عرض کے جمعی افراد میں پائی جاتی ہے۔ دیکھو امور عامہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ واجب میں پایا جائے، تینوں کی مثال ہے نا، واجب میں وحدت پائی جائے تو پائی جاتی، جوہر کے کسی ایک فرد میں پائی جائے بس، عرض کے کسی ایک فرد میں پائی جائے تو بس امور عامہ میں سے چیز ہو گئی، تینوں کو شامل ہو گئی نا۔ تو یہ کیا ضرورت ہے
کہ تم نے کہا فإن کل موجود وإن کان کثیرا، ہر موجود میں وحدت پائی جائے. وحدت کے ہر موجود میں پایا جانا یہ امور عامہ میں ہونے کے لیے ضروری نہیں. جوہر کے ایک فرد میں پایا جانا کافی، عرض کے ایک فرد میں پایا جانا کافی. واجب تعالیٰ میں تو پائی جاتی تو تینوں میں پائی. یہ اعتراض میر سید سند کے اس استدلال پر ہو رہا کہ میاں یہ اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت آئی سمجھ میں. میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ سید کے اوپر اعتراض ہو گیا نا تو سید جواب دیتے کہتے ہیں بھائی میرا سید جو ہے وہ بڑا ہوشیار ہے، وہ کبھی کبھی دعویٰ کے اس بات کے لیے ایسے دلائل بھی دیتے ہیں کہ جو تبرعات میں سے. دعوے کی اس بات کے لیے اس دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دعوت اس دلیل کے بغیر بھی ثابت ہے، اس دلیل کے بغیر بھی ثابت ہے. لیکن میر سید ایسا کرتے ہیں کہ ایسے ایسے دلائل بھی دیتے ہیں جن سے دعویٰ ثابت ہو رہا ہے اگرچہ وہاں ضرورت نہ بھی ہے. تو ایسے دلائل کو کیا کہتے ہیں؟ تبرعات، احسانات. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کہ میاں وہذا علی سبیل التبرع، یہ جو فإن کل موجود سے کلام چلائی انہوں نے، یہ دلیل تبرعات میں سے ہے. ٹھیک ہے کہ وحدت امور عامہ میں سے ہے، یہ چیز تو ثابت ہو جائے گی اگر جوہر کے ایک فرد میں بھی پائی جائے، عرض کے ایک فرد میں بھی پائی جائے تو وحدت امور عامہ سے ہو جائے گی. لیکن انہوں نے کیا دلیل دی کہ ہر فرد میں پائی جاتی ہے، جوہر کے ہر فرد میں پائی جاتی ہے وحدت، عرض کے ہر فرد میں پائی جاتی ہے. تو اب ہر فرد میں پائے جانا یہ ضروری نہیں تھا. لیکن میر سید نے جو یہ دلیل دی ہے یہ تبرعات میں سے. آئی سمجھ میں؟ فإن الأمور العامة لا يجب أن يتحقق في جميع أفراد الثلاثة أو الاثنين، کیونکہ امور عامہ کے لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ تینوں یا دو کے جمیع افراد میں پائے جائیں، یہ ضروری نہیں ہے. کہ دیکھو میاں کلی کے جو افراد ہوتے ہیں، کلی کے افراد موجودہ متحققہ ممکنہ بھی ہوتے ہیں اور افراد ممتنعہ بھی ہوتے ہیں. کلی کے افراد موجودہ بھی ہوتے ہیں، معدومہ بھی ہوتے ہیں، موجودہ اور معدومہ ممکنہ بھی ہوتے ہیں، دونوں ممکن ہیں، اور ممتنعہ بھی ہوتے ہیں. کلی کی کلیت کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ اپنے جمیع افراد پر صادق آ جائے. تو وہ اس کے جتنے بھی افراد ہیں، افراد ممتنعہ ہیں ان کے اوپر بھی صادق، غیر ممتنعہ. کہتے دیکھو میاں اگر تم یہ شرط لگا دیتے ہو کہ امور عامہ میں سے کوئی چیز اس وقت ہوگی کہ جب وہ تینوں کے جمیع افراد میں پائی، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر یہ شرط تم نے لگا دی تو بہت سی چیزیں امور عامہ میں سے ہیں
وہ نکل جائے گی، وہ امور عامہ میں سے نہیں رہیں گی۔ جیسے امکان خاص، سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھو میاں، امکان خاص جو ہے جو سلب ضرورت جس میں ہو عن الجانبین، نہ وجود ضروری نہ عدم، یہ بالاتفاق امور عامہ میں سے، کیونکہ دو میں پایا جاتا ہے، جوہر اور عرض میں پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ امکان خاص جو ہے یہ جوہر کے جمیع افراد میں پایا جاتا ہے؟ نہیں۔ عرض کے جمیع افراد میں پایا جاتا ہے؟ نہیں۔ دیکھو، جوہر کا فرد ہے، جوہر کی اصل تعریف کیا ہے؟ موجود لا فی موضوع، موجود یعنی العرض الذی هو موجود لا فی موضوع، وہ موجود تو ہے لیکن وہ اپنے وجود میں موضوع کا یعنی محل کا محتاج نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ جوہر اس کے اندر جوہر کے افراد آ گئے، کون سے؟ ممکنہ متحققہ افراد جو ہے جوہر کے، وہ موجود لا فی موجود ہے، جیسے جواہر ہے، سمجھ آئیے؟ لیکن میاں جوہر کے افراد فرضیہ بھی تو ہوتے ہیں، وہ کیا؟ موجود فی موضوعین۔ کوئی فرض کرے کہ بھئی جوہر کا فرد کون ہے؟ موجود فی موضوعین۔ اب بتاؤ، یہ جو فرد ممتنع ہے، یہ جوہر کا فرد ہے، کون سا فرد ہے؟ فرضی، ممتنعات میں سے ہے، تو امکان اس کے اوپر صادق ہے، یہ تو ممتنع ہے۔ تو اب امکان جو ہے وہ جوہر کے جمیع افراد میں پایا گیا، تو اگر جمیع افراد میں پایا جانا شرط ہے تو میاں پھر تو امکان بھی امور عامہ میں سے نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا آپ کو کہ امور عامہ بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تینوں کے یا دو کے جمیع افراد میں پائے جائیں، بلکہ ایک ایک فرد میں بھی پایا جائے تو کافی ہے، بعض افراد میں پایا جائے تو کافی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہتے دیکھو، اذ ما من کلی الا وبعض افرادہ ممتنع، کیونکہ ہر کلی کے افراد ممتنع بھی تو ہوتے ہیں، افراد جس طرح جوہر کی میں نے آپ کو مثال دی، جوہر کا فرد ممتنع کون سا ہے؟ موجود فی موضوعین، یہ فرضی فرد ہے اس کا، لیکن ممتنعات میں سے آئی سمجھ میں؟ ہر کلی کے کچھ افراد ممتنع بھی تو ہوتے ہیں، لیکن کلی کی کلیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ کہ وہ جمیع افراد پر صادق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اس جواب پر بعض لوگوں نے اعتراض کر کہ یار تم کہتے ہو یہ میر سید نے تبرع کر دیا، ضرورت نہیں تھی،
کیونکہ امور عامہ میں سے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بس ایک ایک فرد میں پائے جائے. اور اگر تم شرط لگاتے ہو کہ کل افراد میں پائے جانا ضروری ہے تو پھر تو بہت سے امور عامہ کی تعریف سے نکل گئے. جیسے امکان کہ امکان کے افراد ممتنعہ بھی ہیں، جوہر اور عرض کے افراد ممتنعہ بھی ہیں. میں یہی کیا کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ کلی کے افراد جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، افراد ممکنہ بھی ہیں اور افراد ممتنعہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ دونوں قسم کے افراد ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو انہوں نے فرمایا ہے امور عامہ کے لیے کہ کلی اپنے افراد پر صادق ہونا چاہیے، تو افراد کا جو یہ ذکر ہے اس سے کون سے افراد مراد ہیں؟ افراد متحققۃ الوجود، افراد تو افراد ممتنعہ جو ہے وہ شامل نہیں ہے اس میں. افراد ممتنعہ اس میں داخل نہیں ہے کہ کلی اپنا افراد ممتنعہ پر بھی صادق آ جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا جوہر کے وہ افراد جو متحققۃ الوقوع ہیں، وہ جوہر کے افراد مراد ہیں یہاں پر. تو وہ کون سے ہیں؟ موجود لا فی موضوعین، موجود فی موضوعین اس کا متحقق فرد ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جب افراد متحققۃ الوجود مراد ہیں تو ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کلی کے لیے افراد ممتنعہ بھی ہوتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ یہ اعتراض ہوا تھا، اس کا جواب دیا کہ وہ تخصیص الافراد بالموجودۃ تکلف، کہ کلی کے افراد کی تخصیص کرنا کن سے؟ موجودہ متحققۃ الوقوع کے ساتھ یہ تخصیص کرنا. میاں یہ تو تخصیص بلا مخصص ہے. بتاؤ اس کے لیے مخصص کون ہے؟ کس کا تقاضا ہے کہ کلی کے جو افراد ممتنعہ ہیں وہ کلی نے اس پر صادق نہیں ہے؟ بھائی اس کے افراد ہیں. کلیت کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ اپنے جمی افراد پر صادق آئے. اس کے جمی افراد چاہے ممکن ہو، چاہے ممتنع ہو، چاہے متحققۃ الوقوع ہو، چاہے نہ ہو، چاہے معدوم ہو، چاہے موجود ہو، چاہے فرضی ہو، چاہے غیر فرضی ہو. متبادر معنی کلیت کا تو یہ ہے کہ وہ جمی افراد پر صادق آئے گی. تو تم نے جو تخصیص کر دی ہے افراد میں کہ میاں کلی کے افراد سے کیا مراد ہے؟ موجود متحققۃ الوقوع. اس کے لیے مخصص کون ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں تکلف. یہ تخصیص یہ عین تکلف ہے، بلا دلیل ایک بات کہہ دینی ہے. سمجھ آئیے؟ اس لیے تکلفات یہاں نہیں چلیں گے، یہاں امور واقعیہ چلیں گے. تو امر واقعی کیا ہے کہ کلی کے لیے افراد ہوتے ہیں، ممتنعہ بھی ہوتے ہیں، ممکنہ بھی ہوتے ہیں، موجودہ بھی ہوتے ہیں، معدومہ بھی ہوتے ہیں. سمجھ آئیے؟ یہ تمام اس کے افراد ہیں. سمجھ گئے ہو؟ اچھا، تکلف ہو گیا. اچھا یہ تو ہم نے پڑھا دیا، لیکن میاں یہاں تو منہیات ہیں. یہ میر زائد تو منہیات لکھتا ہے، پہلے قول کے اوپر منہیات ہے چند، ایک وہ پڑھ لو. یہ دیکھو ایک منہیہ لگا ہے وجود پر،
محمولات علیہا لا انہا موضوعات لہا والوجود والامکان وغیرہما مما یبحث عنہ ہا ہنا کذالک علی ما سنشیر الیہ. دوسرا منہیہ لگا ہے ومشتہر ان الکثرۃ، مشتہر اپنے اوپر لگا. تو یہ پہلا منہیہ جو ہے اس کو دیکھو اور پڑھو. یہ پڑھنے کے ہوتے ہیں، منہیات پڑھائے جاتے ہیں. ہاں نیچے لگا ہوا ہے وما وقع فی التعلیقات من الشیخ. ہاں اب یہاں پر دیکھو نا، یہ میر زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ فرمایا کہ والوجود والامکان وغیرہما لا انہا موضوعات لہا والوجود والامکان وغیرہما مما یبحث عنہ ہا ہنا کذالک. تو مطلب ان کا یہ ہے کہ بھائی وجود، امکان، یہ کذالک یعنی محمولات ہیں. یہ محمولات ہیں تو کیا مطلب؟ یعنی امور عامہ میں سے ہیں، امور عامہ میں سے ہیں. یہ جو وجود کا لفظ اس نے بولا ہے تو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ میاں تم نے کہا یہ امور عامہ میں سے ہے اور یہ محمول ہے. شیخ ابو علی سینا کے کلام سے پتہ لگتا ہے کہ یہ موضوع ہے. وجود کیا چیز ہے؟ موضوع ہے. تم کیا کہتے ہو؟ محمول ہے. شیخ کیا کہتے ہیں؟ موضوع. دیکھو شیخ نے کہا کہ وجود عرض ہے. وجود کیا چیز ہے؟ عرض ہے. تو میاں جوہر اور عرض اور واجب یہ تو موضوعات ہیں. تو شیخ کے نے جب عرض کہہ دیا کس کو؟ وجود کو. اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ وجود موضوع بنے گا. تو تم کیا کہتے ہو کہ نہیں یہ تو محمول ہے. تو یہ تمہارے کلام میں شیخ کے کلام کے ساتھ تعارض آ گیا کہ نہیں آیا؟ اور تو شیخ پہ بہت بڑے آدمی ہے بھائی. یہ وجود کی جو مثال میر زاہد نے دی ہے نا، اس پر یہ سوال ہوتا. تو کہتے یار میرے مثال کے اوپر اعتراض ہو جائے گا تو میری مثال تو گئی. اور پھر شیخ کے کلام سے ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں شیخ کے کلام کی تعویل کروں گا تو تمہیں پتہ لگ جائے گا. فرماتے ہیں میر زاہد کہ وہ میں بھی جانتا ہوں. شیخ نے جو عرض کہا ہے وجود کو، وہ عرض بمعنی موجود فی الموضوع. ہاں وہ جو موضوع بنتا ہے نا امور عامہ کے لیے، وہ وجود، وہ عرض اس معنی میں. کس معنی میں؟ موجود فی الموضوع. تو شیخ کے کلام میں عرض کا جو لفظ ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے. اس معنی میں کس معنی میں ہے؟ کہتے ہیں یار وہ اس نے عرض بمعنی عارض کہہ دیا تو تم کو مالی کھول جاؤ گے.
شیخ نے کہا وجود عارض ہے، عارض بمانا عارض ہے. سمجھ آئیے، عارض بمانا موجود فی موضوع، یہ نہیں کہا اس نے. تو تم نے عارض کا لفظ دیکھ لیا تو تم نے کہو تو کام خراب ہو گیا. تو خراب کچھ نہیں ہوا. وہاں شیخ کے کلام کو سمجھو. شیخ کے کلام میں عارض بمانا عارض ہے کہ وجود ماہیت کو عارض ہوتا ہے. وجود ماہیت کا عین نہیں ہے، وجود ماہیت کے عوارض میں سے. شیخ کا یہ مطلب ہے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ عارض بمانا موجود فی موضوعین ہے تاکہ تم اس کو موضوع بنا دو امور عامہ کے لیے اور ہم پر اعتراض کر دو. سمجھ آ گئی ہے؟ چلو ترجمہ کرو. وما وقع فی التعلیقات من الشیخ، شیخ سے جو واقع ہوا ہے تعلیقات میں وہ کیا ہے؟ من اطلاق العرض علی الوجود، کہ عرض کا اطلاق انہوں نے وجود پر کیا ہے. تو اس سے اعتراض ہوتا ہے یا یہ تو موضوع بن جائے گا. فَهُوَ بِمَعنَى الْعَارِضِ مُطْلَقًا، کہتے ہیں وہ عارض بمعنی عارض، لا بالمعنى المشہور ای الموجود فی موضوع. یہ معنی میں نہیں ہے. اگر اس معنی میں ہوتا عارض تو پھر اعتراض تمہارا ٹھیک ہوتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو جی دوسرا میں یہ. ہاں یہ جو مشہور بات انہوں نے کہی ہے نا کہ یہ مشہور تو یہ بات ہے. تو میر زاہد کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ یار ایسے ہی مشہور ہو گئی، ایسے بات مشہور ہے. مشہور کے لیے کوئی حوالہ تو دو نا، ایسی ہوائی باتیں تو نہ کرو نا. کہتے ہیں ہاں حوالہ ہے، کتاب کا حوالہ بھی دوں گا، بندہ بھی بتاؤں گا. تو کہتے ہیں وہ کون ہے؟ محقق دوانی ہے، اور شرح تجرید پر جو انہوں نے حاشیہ لکھا ہے وہاں یہ بات کہی. کہتے ہیں میں اپنے پیٹ سے باتیں نہیں کرتا. ہو گیا یہ اس کے دو منہیے تو یہ ہو گئے. اور ہے دوسرے صفحے پر وربما یجاب عنہ پر لگا ہوا ہے ایک منہیہ جو بالکل الٹا ہے. المجيب المحقق الأولي في الحاشية القديمة على شرح التجريد موافقا لما ذكره المحقق التفتازاني في شرح المقاصد. اچھا وقد یجاب، میر زاہد نے یہ فرمایا. تو قد یجاب جو ہے کہتے ہیں یار یہ تو تمریز کا صیغہ ہے، تمریز کا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جواب ضعیف ہے. تو ایسی ضعیف باتوں کو کیوں نقل کرتے ہیں آپ؟ سمجھ آ گئی ہے؟ فرماتے نہیں یہ قد یجاب جو ہے یہ ہمیشہ ضعف کے لیے نہیں آتا. سمجھ آئیے؟ ہاں یہ کبھی کبھی اچھے خاصے مضبوط کلام کے بیان کے لیے بھی آتا ہے، لیکن عند تعدد الاجوبہ کب آتا ہے قد یجاب؟ جب کسی سوال کے جوابات متعدد ہوں تو پھر اچھے خاصے مضبوط جواب کے ذکر کے لیے بھی قد یجاب آتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہاں پر ایسا ہی ہے نا، اس ایک سوال کے 3 جواب دیے ہیں تو یہاں بھی تعدد اجوبہ ہے. میر زاہد فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں قد یجاب جو ذکر کیا ہے اس سے اشارہ ذوف کی طرف نہیں ہے، یہ تو بڑے مضبوط آدمی کا قول ہے، بڑے اس لیے دیکھو نا المجیب المحقق الدوانی، محقق دوانی کو معمولی آدمی یہ جواب انہوں نے دیا. کہاں دیا؟ فی الحاشیۃ القدیمۃ علی شرح التجرید. سمجھ آئیے؟
اچھا یہ تو دیا جواب وہاں پر شرط حاشیہ شرط تجرید میں دوانی نے رحمہ اللہ تعالی، لیکن دوانی کا بھی اپنا جواب نہیں ہے۔ دوانی سے پہلے یہ علامہ تفتزانی نے دیا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے دیکھو علامہ تفتزانی کیسے کس پائے کیا دی، تو ان کے اقوال کو ہم ضعیف نہیں کہہ سکتے، بلکہ قد یجاب جو ہے یہ مضبوط جواب کے لیے کہ ذکر کے لیے بھی آتا ہے، لیکن عند تعدد الاجوبہ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ موافقا لما ذکرہ المحقق التفتزانی فی شرح المقاصد، شرح مقاصد میں علامہ تفتزانی نے یہی جواب ذکر کیا، تو علامہ دوانی نے ان کی موافقت کرتے ہوئے بھی شرح حاشیہ شرح تجرید میں یہی جواب دے دیا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا وقد يجاب عنه بأن الأمور العامة يجب أن يتحقق في كل فرد من الثلاثة بالاثنين، وهذه الأمور ليست كذلك، وستعرف أن هذا الجواب ليس بصواب۔ اچھا اب یہ انہوں نے یہ فرما دیا کہ قد یجاب عنہ بأن کونها من الامور العامة لا یقتضی ان یبحث عنها، وہ تھا نا کہ چلو مان لیتے ہیں کہ یہ امور عامہ میں سے ہے، اب اعتراض ہوگا کہ امور عامہ میں سے ہے تو پھر بحث کیوں نہیں کرتے؟ اس پر یہ منہیہ لگا دیا۔ فرماتے ہیں میاں اس سوال کا ایک جواب تو وہی جو ہم نے وہاں دے دیا، حاشیے میں دے دیا، اب منہیہ میں ایک اور جواب بھی ہے، کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بأن الامور العامة يجب ان يتحقق في كل فرد من الثلاثة او الاثنين وهذه الامور ليست كذلك، کہ میاں بعض لوگوں نے کہا کہ امور عامہ کے لیے ضروری ہے کہ 3 یا 2 میں سے ہر ایک کے جمعی افراد میں پائے، جمعی افراد میں پائے جائیں، یہ بعض لوگوں نے کہا۔ اور میں آئیے تو یہ تو ایسے نہیں ہے نا، تو بعض لوگوں نے اس طریقے سے جواب دیا، کہتے میاں ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا، یہ آج آپ نے پڑھ لیا کہ میں یہ جواب جو ہے یہ کچھ نہیں، امور عامہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 2 یا 3 کے جمعی افراد سے پائے۔